الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأولياء أمته أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل معلوم لك. وقال تعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران مکرم، برادران طریقت، برادران اسلام، سامعین کرام، آج 25واں درس ہے کشف المحجوب شریف کا، جس کا اہتمام مدرسہ صوفیہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے. گزشتہ درس میں ہم نے باب الفقر ختم کر کے، باب اثبات الفقر کو ختم کر کے باب التصوف شروع کیا تھا. ہم پھر وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. آپ تمام یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج ہم اہل تصوف، عرف عام میں خانخواہی حضرات، درویشی اور فخر کے دامن سے وابستہ، درویشی اور فخر کی چوکھٹ سے وابستہ، فارسی میں آستانہ، اردو میں چوکھٹ، فخر و درویشی کے آستانوں سے وابستہ، تصوف کے آستانوں سے وابستہ حضرات پر آج بڑی سخت تنقیدیں کی جاتی ہیں اور طرح طرح کے بیجا الزامات ان پہ لگائے جاتے ہیں. آپ آج سے 1000 سال پہلے یہ جو کتاب تحریر فرمائی گئی ہے، شیخ المشائخ سلطان الکاملین مخدوم الاولیاء حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں جو کچھ ارشاد فرمایا، یہ فارسی زبان میں تصوف کی سب سے پہلی کتاب ہے. اس سے پہلے عربی میں کتابیں تھیں. اس کا تیسرا چیپٹر باب التصوف ہے، اور آپ نے اس تصوف کے چیپٹر کو سورہ فرقان کی 63ویں آیت سے شروع کیا. رحمان کے وہ بندے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور جاہلوں سے جب بات کرتے ہیں، جاہل ان سے بات کرتے ہیں، وہ ان کا جواب دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما. ان کی جہالت کا جواب سلام، السلام علیکم سے دیتے ہیں. ایک حدیث شریف یہاں پر آپ نے لائی ہے. رسول گفت صلی اللہ علیہ وسلم: من سمع صوت اہل التصوف فلا یؤمن علی دعائهم کتب عند اللہ من الغافلین. جو لوگ اہل تصوف کی بات کو جنہوں نے سنا اور ان پر یقین نہیں کیا، ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، اللہ کے نزدیک ان کو غافلوں میں لکھا جاتا ہے. سب سے پہلے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ لفظ تصوف کی تحقیق یہاں پر کرتے ہیں. اگرچہ کہ یہ کتاب تصوف کے فن میں فارسی زبان میں پہلی کتاب ہے، لیکن اس سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ عربی زبان میں ہیں. اب آپ سے پہلے جو بزرگوں نے اس کا تذکرہ کیا وہ یہاں پر وہ لاتے ہیں، اور بعد میں پھر اپنا مطمع نظر
اپنی تحقیق کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، آنے والوں کے لیے پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ مردمان اندر تحقیق ان اسم، لوگوں نے اس اسم تصوف کے بارے میں تحقیق کی ہے، اندر تحقیق ان اسم بسیار سخن گفتیان، بہت سی باتیں کہی ہیں، وہ کتب ساختے اور بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ گروہی گفتیان ان میں سے جو بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں اور اس نام پہ گفتگو کی ہے، ان میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ صوفی را از برائے آن صوفی خواندے آن، صوفی کو اس لیے صوفی کہا جاتا ہے کہ جامع صوف دارد و صوف کا لباس پہنتا ہے۔ یہاں پر 4 گروہوں کے نظریات کو یا تشریحات کو پیش کیا ہے۔ ہم پہلے عبارت پڑھ دیتے ہیں اور پھر ایک ایک پہ آپ کو وضاحت کر کے سمجھاتے ہیں۔ ایک گروہ اس جانب گیا ہے کہ صوفی کو اس لیے صوفی کہا جاتا ہے کہ وہ جامع صوف پہنتا ہے، وہ گروہی گفتیان، اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ از برائے آن صوفی خانان، صوفی کو صوفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اندر صف اول باشد، وہ صف اول میں ہوتا ہے، اطاعت گزاروں کی صف اول، عبادت گزاروں کی صف اول، متقیوں کی صف اول، اللہ سے ڈرنے والوں کی صف اول۔ تیسری و گفتیان، اور تیسرے گروہ نے کہا ہے بدان صوفی گویان، صوفی کو اس لیے صوفی کہتے ہیں کہ تولا باصحاب صفہ رضی اللہ عنہم کر دے، کہ انہوں نے اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم کی جانب رجحان ان کا رہا ہے، اپنا قلب اصحاب صفہ کی طرف انہوں نے رکھا ہے، دوستی کا ہاتھ اہل صفہ کی طرف بڑھایا ہے۔ 3 اسکول ہو گئے، 3 گروہ ہو گئے۔ اب چوتھا اسکول کیا ہے؟ گروہی گفتیان۔ ایک گروہ نے کہا ہے کہ ان اسم، یہ اسم صوفی، ان اسم از صفا مشتق است، یہ صفا سے مشتق ہے۔ یہ 4 اسکول آپ نے بتلائے، 4 گروہ صوفیہ کے بتلائے، جن کے الگ الگ۔ پہلا گروہ کہ صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ صوف یعنی اون کا لباس پہنتا ہے۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ صف اول میں ہوتا ہے، صوفی اس لیے ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اصحاب صفہ کی اتباع کرتا ہے، اس لیے صوفی ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ یہ صوفی اس میں صفا سے مشتق ہے۔ وہ ہر کسی اور ہر ایک نے، ہر کثیرہ اندر ان معانی، اور ہر ایک نے ان کے معنی میں کافی تحقیق کی ہے۔ ان طریقات، اس طریقت پہ چلنے والوں کی، اس راستے پر چلنے والوں کی لطائف بسیار، بہت سے لطائف ہیں، بہت سی لطیف باتیں ہیں، علمی نکات ہیں۔ اما بر مقتضائے لغت از ان معنی بعید می باشد، لغت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے ازین معنی، اس معنی سے بعید می باشد، بعید ہوتا چلا جائے گا۔ پس صفا در جملہ محمود باشد، پس صفا ان تمام ناموں میں یہ محمود ہے، یہ پسندیدہ ہے، کیونکہ ضد آن قدر بود، صفا کا ضد قدر ہوتا ہے۔ اب یہاں ہم 4 باتیں جو اعتراضات بتلاتے ہیں۔ پہلا اعتراض ان کا یہ ہے، وہ گروہ جو جامع صوف اون کا لباس پہنتا ہے اس لیے صوفی کہتے ہیں۔ معترضین کا یہ کہنا ہے کہ صوف پہننے سے، صوف